سوچنے کی بات یہ ہے کہ چیف سلیکٹر آپ لگاتے ہیں وہاب ریاض کو، جس کے اوپر ایک الزام لگا تھا. اس کے ساتھ آپ سلیکشن کمیٹی میں ایک رکھتے ہیں سلمان بٹ کو، دوسرا رکھتے ہیں کامران اکمل کو، اور تیسرا رکھتے ہیں راؤ افتخار کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بابر اعظم پر الزام لگاتے تھے کہ وہ دوستیاں نبھاتا ہے. جس طریقے سے سلمان بٹ نے محمد عامر کا کیریئر تباہ کیا، وہ ایک ٹین ایجر لڑکا جو نیا آیا تھا، گجر خان سے اٹھ کے مائیکل ہولڈنگ کامنٹری کرتے ہوئے رو پڑا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ محمد عامر کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا. محمد عامر وسیم اکرم سے بھی بڑا بولر تھا اگر سلمان بٹ اس کو اس معاملے میں نہ پھنساتا. VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی تاریخ ویسے تو ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پر ہمارے اپنوں نے ہی ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کی عزت پر وار کیے، ہمیں بدنام کیا، خود تو بدنام ہوئے پاکستان کا نام بھی ڈبویا. ایسے ہی واقعات کھیلوں کی دنیا میں بھی ہوتے رہے، جہاں پر کھلاڑی میچ فکسنگ میں جان بوجھ کر میچ ہارنے میں، اور ایک نئی ٹرمینالوجی جسے کہ اسپاٹ فکسنگ کا نام دیا گیا، میچ فکسنگ اسپاٹ فکسنگ میں بھی ملوث پائے گئے. ایسا ہی ایک واقعہ اگست 2010 میں پیش آیا تھا جو کرکٹ کی تاریخ کا بدنام ترین فکسنگ سکینڈل مانا جاتا ہے. اس کے کچھ کردار تھے جن میں سے 3 کو تو سزا ہوئی، وہ جیل بھی گئے، انہیں جرمانے بھی ہوئے، اور ان کا کرکٹنگ کیریئر بھی تقریباً تباہ ہو گیا. اس میچ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کرنے والے اوپننگ بلے باز جو کہ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں سلمان بٹ تھے، اور انہوں نے 2 فاسٹ بولرز محمد آصف اور محمد عامر کو he took them under his wings، اور ان سے کہا گیا کہ آپ میچ میں کچھ خاص موقعوں پر نو بالز کرائیں گے. اب یہ کہانی کچھ ہوئی اس طرح سے تھی کہ مظہر مجید نامی ایک بکیا تھا، ایک فکسر تھا، جس کو کہ نیوز آف دا ورلڈ نامی ایک جریدے نے، ان کے ایک انڈر کور ایجنٹ نے اس سے رابطہ کیا، اور اس کے تھرو سلمان بٹ کو رابطہ کیا گیا، اور سلمان بٹ کے تھرو پھر آصف اور عامر کو اس میں شامل کیا گیا. یہ ساری چیزیں ویڈیو ٹیپ بھی ہوئیں، ان کی آڈیو ریکارڈنگز بھی ہوئیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی ان ویڈیو اور آڈیو ٹیپس کی مدد سے کہ مظہر مجید نے پیسے لے کر ٹپ آف کیا تھا نیوز آف دا ورلڈ کے رپورٹرز کو کہ میچ میں کہاں کہاں پر کن کن موقعوں پر نو بالز ہوں گی. ایونچولی اسکاٹ لینڈ یارڈ اس معاملے کی تحقیقات کرنے لگا، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان 3 کھلاڑیوں کے علاوہ 3 اور کھلاڑی بھی ہیں جو کہ شاید اس میں ملوث ہوں، اور ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی. ان میں سے پہلا نام تھا وہاب ریاض کا. جی وہی وہاب ریاض جو آپ کے اور میرے چیف سلیکٹر ہیں. وہاب ریاض صاحب نے ایک ویڈیو کے مطابق اپنی کریم کلر کی ایک جیکٹ مظہر مجید کو دی، جس میں کہ اس نے اس کوٹ کی، اس جیکٹ کی جیب میں 10,000 پاؤنڈز چھپائے تھے. وہاب ریاض کے علاوہ جو باقی کے 2 نام اس اسکینڈل میں آئے تھے وہ تھے پاکستان کے وکٹ کیپر کامران اکمل اور ان کے برادر خرد جناب عمر اکمل صاحب. کامران اکمل وہی کامران اکمل جو کہ مشہور تھے کیچز چھوڑنے کے لیے، وہی کامران اکمل جو مشہور تھے سٹمپس مس کرنے کے لیے، وہی کامران اکمل جو مشہور تھے رن آؤٹس مس کرنے کے لیے. پاکستان کا مشہور زمانہ آسٹریلیا کا ٹور تو سب کو یاد ہے، جس میں کہ کامران اکمل نے نہ صرف کیچز چھوڑے، ڈالی کیچز چھوڑے، آسان رن آؤٹس مس کیے، اور اس میچ کے بعد بھی ان پر بڑی شدید تنقید ہوئی اور کہا یہ جاتا تھا کہ انہوں نے کچھ $1 ملین کی اس پہ کچھ سٹا لگایا ہوا تھا یا اس پہ کچھ پیسے لیے. حالانکہ یہ بات پروو نہیں ہوئی، لیکن یہ باتیں گردش کرتی رہیں اور ان کو بھی کچھ اچھی نظر سے، اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید لارڈز ٹیسٹ کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی اور ٹیسٹ بھی نہیں کھیلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2010 میں ہی جو ICC کا T20 ورلڈ کپ ہوا تھا، اس کے بعد بھی ICC نے کامران اکمل کو
क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग। उस वर्ल्ड कप के बाद भी ये उससे पहले का वाकया है जबकि लॉर्ड्स का टेस्ट का फियास्को हुआ जिसमें कि मैच फिक्सिंग हुई थी और सलमान बट और आसिफ और आमिर को सजाएं हुई थी। कानून की दुनिया में ये कहा जाता है कि जब कोई जुर्म करे और उसकी सजा उसे मिल जाए तो उसके बाद दूसरी दफे उसे उस जुर्म की सजा नहीं मिल सकती। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने गलती की, उसकी सजा उन्हें दी गई और उसके बाद उनको इसकी मजीद सजा नहीं दी जा सकती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात हर कोई मानता है। वहाब रियाज, कामरान अकमल, उमर अकमल पुख्ता सबूत ना होने की वजह से बच गए। जिसे कहा जाता है कानून की जुबान में इनकॉन्क्रीट एविडेंस था, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, इसलिए ये लोग बच गए, वगरना शायद इनका हाल भी वही होता जो बाकी तीनों का हुआ था। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो चीफ सेलेक्टर होता है और जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसे कि अभी कंसल्टेंट टू द चीफ सेलेक्टर का नाम दे दिया गया है, नई नई लिंगो, नई नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, बहरहाल बेसिकली एक सिलेक्शन कमेटी है। सोचने की बात यह है कि चीफ सेलेक्टर आप लगाते हैं वहाब रियाज को, जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, उसके साथ आप सिलेक्शन कमेटी में एक रखते हैं सलमान बट को, दूसरा रखते हैं कामरान अकमल को और तीसरा रखते हैं राव इफ्तिखार को। और ये वो लोग हैं जो बाबर आजम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो दोस्तियां निभाता है। हुजूर, कहने का मकसद ये है कि जब आप दूसरों पे इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि वो दोस्तियां निभाते हैं तो उनके तो किसी भी दोस्त के ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं था, जबकि आपके दोस्त, उन पे तो ऐसे बहुत से इल्ज़ामात हैं और एक पर तो साबित भी हुआ और उसने सज़ा भी काटी और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस भी बना। सज़ा बेशक काट ली हो, लेकिन आप इस तरह के लोगों को इस तरह की पोजीशंस पर लाकर नहीं बिठा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लोग आपके हाल और आपके मुस्तकबिल को ग्रूम करने में, उनके फैसले करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने इस तरह की करप्शन की हो, जो मॉरली वीक हो, जिनके बारे में ये इल्म हो कि ये लोग एक दफ़ा उस गलत रास्ते का चक्कर लगा चुके हैं, तो एक एहतमाल होता है कि शायद ये लोग दोबारा उस रास्ते पर चले ना जाएं। यही वजह है कि जब कोई सरकारी नौकरी लेता है तो जाकर आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसके खिलाफ कोई FIR तो नहीं कटी। अगर FIR कटी हो तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। एक 17 ग्रेड का अफसर कितने लोगों की जिंदगियों पे असरअंदाज होता है और किस हद तक ही वो करप्शन कर सकता है, और कितना छोटा सा वो एक हल्का होगा पाकिस्तानियों का जिनके ऊपर वो असरअंदाज हो सकता है। लेकिन आप एक बंदे को टॉप पे लाके बिठाते हैं कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का चीफ सेलेक्टर बन जाता है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपके कंप्लीट क्रिकेटिंग फ्यूचर को और प्रेजेंट को टेम्पर कर सकता है। जिस तरीके से सलमान बट ने मोहम्मद आमिर का करियर तबाह किया, वो एक टीनेजर लड़का जो नया नया आया था गुज्जर खान से उठ के, मेरे अपने ख्याल में मुझे जितनी तकलीफ है उस चीज की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माइकल होल्डिंग कमेंट्री करते हुए रो पड़ा क्योंकि उसको इल्म था कि मोहम्मद आमिर कितना बड़ा टैलेंट था। मोहम्मद आमिर वसीम अकरम से भी बड़ा बॉलर था अगर सलमान बट उसको इस मामले में ना फंसाता। गो के ये फैसला जुमे को लिया गया और हफ्ते को फिर वहाब रियाज साहब ने बड़ी एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मैं तो बड़ा ब्लंट हूँ और मैं तो बड़ा फलाना हूँ और मैंने तो आलिया बाजी को कहा है कि जो मर्जी सवाल करने हैं लोगों ने वो कर लें। तो भाईजान, बात यह है कि अपने गिरेबान में भी झांकना होता है, ये भी देखना होता है कि आपके माजी का दुम छल्ला आपकी दुम के साथ लटका हुआ है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नारे, मैं तो ये हूँ। अब एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब लोग बात करते हैं ना तो सबसे पहले फील्ड सेट कर देते हैं, एक माहौल बना लेते हैं। मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं, आपको तो इल्म है कि मैं झूठ नहीं बोलता, आपको तो पता है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, आपको तो पता है मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूं। अगर आप ब्लंट हैं, अगर आप सच्चे हैं,
آپ کا کردار پختہ ہے تو آپ کو یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ماحول بنانے کی، یہ فیلڈ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ آپ کے کردار سے آپ کو جانتے ہیں. آپ نے وہ جیکٹ مظہر مجید صاحب کو دی تھی، آپ کی انوالومنٹ نہیں ثابت ہو سکی، کانکریٹ ایویڈنس نہیں تھا، لیکن آپ ان صاحب کے ساتھ تشریف فرما تو تھے. اور سلمان بٹ صاحب کے ساتھ آپ کا یارانہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. اگلے ہی روز نگران وزیر اعظم کاکڑ نے آپ کو بتایا کہ بھائی اس کا نام بیچ میں سے نکالو. جا کے انڈیا کا دیکھیے کہ ان کا سوشل میڈیا کیا آپ پر کہکہے لگا رہا ہے. مر گئے سارے جاوید میاں، مر گیا سارا یونس خان، مر گئے باقی سارے بڑے بڑے لیجنڈز جو اس پاکستان نے پیدا کیے، اور لے دے کے ایک سلمان بٹ ہی بچ گیا ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ کے پریزنٹ کا، حال کا اور مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. بلنٹ اور ایماندار اور بیوقوف ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اس قسم کی اسٹوپڈیٹی کرنا کہ آپ نے دوستی یاری میں لا کے ایک ایسے بندے کو بٹھا دیا، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی شکوہ ہے جو کہ اس کو ٹیلی ویژن پر لا کر اس سے تبصرے کرواتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اس کا ایک لائیولی ہوڈ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ٹھیک ہے کرکٹ اس کا فیلڈ تھا. اس نے اس کے اوپر اگر کوئی تبصرہ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے کرکٹ کے اوپر تو وہ ایک اور بات ہے، اور اسے اپنی روزی روٹی کمانے کا حق ہے. مجھے نہ بھی اچھا لگتا ہو لیکن وہ بات درست ہے، اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس طرح کی جگہ پر لا کے بٹھانا جہاں پر کہ وہ مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے، کل کل کو وہ کسی اور بچے کی زندگی تباہ کرے گا، اس کو کسی اور مظہر مجید کے آگے پھینک دے گا. محمد آصف کے بارے میں اے بی ڈیویلیئرز، جس کو مسٹر 360 کہتے ہیں، جو موجودہ ماڈرن ڈے کرکٹ کا بہترین بلے باز تصور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاشم آملہ، آسٹریلینز، انڈینز، دنیا کے ہر کرکٹنگ نیشن میں آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ پاکستانیوں سے پوچھیں، آپ شعیب اختر سے پوچھیں، آپ عمران خان سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ محمد آصف جیسا سوئنگ بولر پاکستان نے ہسٹری میں پروڈیوس نہیں کیا. اتنا کنٹرول، جس طرح وہ بیٹسمین کو سیٹ اپ کرتا تھا ایسے لگتا تھا وہ کھیل رہا ہے ان کے ساتھ. آپ نے اس لڑکے کا کریئر بھی تباہ کر دیا. لیکن وہ کیونکہ عمر میں تھوڑا بڑا تھا، میں اس لیے اس کا الزام پورے طریقے سے سلمان بٹ کو نہیں دیتا. لیکن عامر تو بچہ تھا، اس کی زندگی تو اسی نے تباہ کی. اور محمد آصف بھی اگر اس کو اس طرح کے لوگ نہ ملتے، انکریج نہ کر رہے ہوتے تو شاید وہ اس طرح کے غلط قدم نہ اٹھاتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ باقی دنیا کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. گو کہ یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے، لیکن یہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے کیریکٹرز کو پاکستان کرکٹ سے اور پاکستان کرکٹ ٹیم سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے دور رکھا جائے گا. یہ واحد سپورٹ ہے پاکستان میں جس کا کہ کوئی چھوٹا سا بھی فیوچر پاکستان میں نظر آتا ہے. ہاکی تھی، ہم نے ختم کر دی. اسکواش تھی، ہم نے ختم کر دی. ایتھلیٹکس میں ہم ہیں نہیں. کسی اور سپورٹ کے اندر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم کوالیفائرز میں ہی جا سکیں. آپ سے گزارش ہے، آپ سے منت ہے، آپ سے سماجت ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس ایک کھیل کو رہنے دیجیے اور اس کو برباد مت کیجیے. ادھر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس مت کیجیے، ادھر یاری دوستی مت دکھائیے. اور اس قسم کے کردار جو کہ ماضی میں اس قسم کے کسی بھی اس کا حصہ رہے ہوں، میل پریکٹس کا، جن کے نام تھوڑے سے بھی بدنام ہوں، ان کو اس میں شامل مت کیجیے. یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے، منت کی جا سکتی ہے، سماجت کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان گورنمنٹ اس سلسلے میں درست فیصلے کرے اور پاکستان کرکٹ کو درست سمت میں لے کے جائے، جس سے کہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو، نہ کہ شرم سے جھک جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.